السلام علیکم انکل، اپنا نام بتائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرا نام امان اللہ خان ہے اور میرا تعلق پھسو گاؤں سے ہے۔ اچھا، عمر سر آپ کے کتنے؟ میری عمر اس وقت 64 سال ہے۔ اچھا، آپ کے ایکسپیرینس آج تک؟ اچھا، میں اپنا مشن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا مشن ہے صاف ستھرا گلگت بلتستان۔ مطلب ہمارے جو بچے یہ ریپرز وغیرہ پھینکتے ہیں، مطلب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں نہ کریں، مطلب مہم ہمیں نہ چلانا پڑے، بلکہ ہم جو نا جا کے دوسرے لوگوں کو اس بات کو باور کرائے کہ بھائی ہم مہذب لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کرتے، آپ بھی یہ نہ کریں۔ تو اس کے لیے میرا مشن ہے، انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے مجھے؟ میرا جو مشن ہے ٹھیک ہے غلط ہے؟ نواب، آپ کا جو مشن ہے بہت اچھا مشن ہے، اور اس کی ہمیں نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان اگر کلین ہو گیا، ساتھ میں گلگت بلتستان کے تمام ڈسٹرکٹس اگر صاف ستھرا ہو گئے تو وہ دوسرے شہروں کے لیے، پاکستان کے دوسرے شہروں کے لیے مثال بنے گا، اور پھر پورے دنیا کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے۔ اور خاص کر ہمارے جو گلگت بلتستان میں جو نا یہاں ٹوریزم کا فلو لوکل بھی اور فارنر بھی بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو اگر وہ خاص کر فارنر جو ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ تو آپ نے جو بھی کچرا ہوتا ہے، کوئی پلاسٹک بیگ ہوں، کوئی بھی کاغذ ہوں، تو وہ اپنے بیگ میں ڈال کر ایسے جگہ لے جا کر اس کو ڈسٹروائے کرتے یا پھینکتے جہاں پہ ڈسٹ بینز لگے ہوں یا جہاں پہ اس کو ضائع کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے جو لوکل جو ٹورسٹ ہے، ان سے کچھ، سب نہیں لیکن کچھ ایسے ٹورسٹ بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ وہ اپنے جو بھی سگریٹ پیتے، پیکٹ خالی ہو گیا پیکٹ باہر پھینکتے گاڑی سے، جوس پیا وہ بھی باہر پھینکتے، کوئی بسکٹ کھایا تو وہ ڈبہ بھی باہر پھینکتے۔ تو ان چیزوں کا جو نا اگر ان کے لیے آپ جیسے جو ہمارے والنٹیئر، میں تو کہوں گا آپ والنٹیئر ہے، آپ ایز اے والنٹیئر یہ کام کر رہے ہو، تو یہ اللہ آپ کو ہمت دے دے اور آپ کو جو نا اس کی اجر اللہ تعالیٰ دے گا، اور اس سے یہ کہ ہمارے جو ہنزہ ہے اور پورا گلگت بلتستان ہے وہ صاف ستھرا ہوں گے انشاءاللہ۔ بس ہم کوشش میں لگے ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کے ایکسپیرینس، اتنے عمر میں آپ نے زندگی میں کیا آپ کو یا کیا پایا، اور آپ بتائیں گے کچھ؟ بچپن سے شروع کریں گے، بچپن کیسا رہا، پھر جوانی، تھوڑا تھوڑا ٹچ کرو۔ بچپن کا بھی شروعات لے لیں گے تو میں اسی پھسو گاؤں میں پیدا ہوا ہوں۔ 1962 میں میری پیدائش ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ چوتھی جماعت تک میں یہاں پھسو میں جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کرتا رہا۔ پھر چوتھی جماعت پاس کرنے کے بعد میں اگلا جو 15 کلومیٹر آگے گاؤں ہے گلمت، ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے گوجال کا، گوجال سب ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے گلمت۔ وہاں پہ جو نا ہائی اسکول نہیں تھا بلکہ میڈل اسکول تھا۔ تو ہمارے نہیں گورنمنٹ کا جو نا وہاں پہ میڈل اسکول تھا، اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے، اور 5ویں سے لے کر میڈل پاس کرنے تک میں گلمت میں پڑھا ہوں 4 سال۔ اس کے بعد پھر میں اگلے اس کے لیے جو نا گلگت گیا، اور میٹرک میں نے گلگت ہائی اسکول نمبر 1 ہی ہائی اسکول تھا، تو وہاں سے میں نے میٹرک کیا۔ پھر اس کے بعد آگے جو نا تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے میں کراچی گیا، اور کراچی میں جو نا میں سٹی کالج سے میں نے انٹر کیا۔ اس کے بعد پھر والدین نے گاؤں بلایا، اور یہاں آ کر پھر میں نے کچھ عرصے کے لیے 9 سال کے لیے میں نے ٹیچنگ کی خان ایجوکیشن سروس میں۔ اس کے بعد پھر میں نے ٹیچنگ کو خیر بات کہا اور میں ٹورزم سے وابستہ ہو گیا، اور تقریباً
2015 تک جو ہے نا میں ٹورزم کے ساتھ میں میری وابستگی رہی ہے، اور اس کے بعد ابھی بڑھاپے کے ساتھ میرا سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں کی اچھی بات ہے کہ آپ گاؤں کے لیول پہ بہت سارے مطلب ایسے کام سر انجام دیتے ہیں کہ مطلب بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس لیے آپ لوگوں کے پاس آئے ہوں کہ بھئی آپ لوگوں کے تھوڑا معلومات لینا ہوں، پھر میرے ذہن میں آئے گا، پھر میں نے آپ لوگوں کے پاس آنا کیونکہ میں نے کلچر کے بارے میں پوچھنا آپ لوگوں سے۔ ہمارے پاس جو مطلب ہمارے کلچر میں سے شادیوں میں کیا کیا چیز ختم ہو گیا، اچھا موت میں مطلب جو بندے کی اموات ہے پہلے زمانے میں کس طرح ہوتا تھا، آج کے دور میں کس طرح ہوتا ہے، یہ آپ نے بعد میں آؤں گا آپ لوگوں کے پاس۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کے بچے اس وقت ویل سیٹل ہے کہ مطلب کما رہے کہ مطلب ابھی تک ایجوکیشن کے لیے؟ میرا بڑا بیٹا جو ہے نا وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہی ہے ادھر، تو وہ یہاں پہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ کام کر کے جو ہے نا ہمارے لیے خرچہ پانی کا بندوبست کرتا ہے۔ چھوٹا بیٹا جو ہے نا وہ کالج میں ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ کوئی جو لوکل ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایز اے گائیڈ بھی یا ایز اے پورٹر بھی کام کرتا ہے۔ اور ایک بیٹی ہے میری، اس نے ماسٹرز کیا ہے KIU سے، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے، اور اس کی شادی ہوئی ہے، وہ اس وقت اپنے گھر میں ہے اور وہ اس وقت ٹیچنگ کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ زندگی کا کوئی ایسا ایکسپیرینس شیئر کرو جو آپ کے لیے کوئی بھی لائف کا کوئی بھی ایسا شیئر کرو اس پہ آپ کو مسرت اور خوشی ہوگی، کوئی بھی سرپرائز والا کوئی کہانی کرو اپنی زندگی کا۔ ویسے تو بہت سارے کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ اس میں فکس ہو جائے گا۔ میری زندگی کا جو مین جو وہ رہا ہے وہ 2 ایونٹس یہاں ہمارے گوجال میں، اور خاص کر ہمارے گلمت لوکل کونسل کے جورسڈکشن میں، اور میرے اپنے ہی گاؤں میں پسو میں وہ 2 ایونٹس ہو گئے۔ پہلے شاہ کریم نے یہاں آ کر 18 نومبر 1987 میں یہاں پہ گوجال کی جماعت کو دیداری سے نوازا۔ اس کے بعد اس سال 22 مئی 2026 میں جو ہے نا شاہ رحیم حاضر امام نے آ کر پھسو میں جو ہے نا پورے ہنزہ کی جماعت کو جو ہے نا یہ 2 چیز جو ہے نا میرے سب سے جو ہے نا خوشی کی جو ہے نا وہ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ انکل، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے، پھر بہت سارے موضوع پہ ہم نے بات کرنے کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنا رہا ہوں، اس میں فیملی کی باتیں بھی ہوں گے، شجرے بھی ہوں گے، وہ لمبا ہے وہ پھر گھر میں آ کے کروں گا آپ سے۔ بہت بہت شکریہ انکل، آپ کا ٹائم میں نے وہ کیا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی۔ آپ جو اس وقت جس مقصد کے لیے آپ نکلے اور جو کام کر رہے ہیں آپ، اور ہماری یہ کہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس مہم میں، اس مشن میں آپ کو کامیابی دے دے، اور آپ یہ سلسلہ جو نا آگے بڑھاتے رہے، تو اس سے جو نا پورے قوم کے لیے، پورے ہمارے یوتھ کے لیے، پورے ہمارے علاقے کے لیے جو نا پورے گلگت بلتستان کے لیے جو نا اس کا فائدہ ملے گا۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی مہربانی۔